أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وشفيع المذنبين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. میرے محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول، ماہ رحمت، ماہ برکت اس وقت جاری و ساری ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں جو خوشیاں دی ہیں کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس خوشی کے صدقہ میں تمام میرے دیکھنے اور سننے والوں کو ہزاروں خوشیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کے غموں کو دور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، آج کی اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج خوشی ہے اس ہستی کے لیے جو ہستی خلق اول ہے، جو ہستی خلق اول ہے، جو ہستی رزق اول ہے، جو ہستی مرکز معیشت پروردگار ہے، جو ہستی مرکز نگاہ پروردگار ہے، جو ہستی مخلوق اول ہے، جو ہستی ایسی ہستی ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو خلق کیا، وہ ہستی کہ جس کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت برسا اس قدر کے چہرے دھل گئے، میرا مصطفیٰ آج دنیا میں تشریف لائے۔ اسی حوالے سے آپ تمام مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، میرے نبی کی ذات اقدس کے متعلق جب اللہ نے قرآن میں میرے نبی کا تعارف فرمایا تو کسی ایک اور آواز اور عجیب انداز میں فرمایا۔ کیسے کہ جب نوح کا تذکرہ فرمایا تو کہا کہ میں اسے ایک قوم کا نبی بنا کر بھیج رہا ہوں۔ جب آدم کا تذکرہ فرمایا تو کہا میں آدم کو زمین پر خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں۔ یعنی ہر نبی کو اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اسے کسی خاص بستی، خاص ملک، خاص قوم کا نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب میرے نبی کو بھیجا تو اللہ نے اس نبی کی رحمت کو سمجھانے کے لیے یہ جملے قرآن میں ارشاد فرمائے کہ جب اپنا تعارف کرایا تو اس رحمان نے کہا کہ میں عالمین کا رب ہوں، لیکن میرا حبیب عالمین کے لیے رحمت ہے۔ سبحان اللہ، وہ نبی عالمین کے لیے رحمت ہے۔ یہ صرف مکہ مدینہ یا اس ملک کے لیے نہیں، عالمین یعنی اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی سب کے لیے رحمت ہے اور رحمت کل ہے۔ اور یاد رکھیں، ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو سمجھنا چاہیے۔ کیا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس نبی نے بچپن کیسے گزارا، اس نبی نے جوانی کیسے گزاری، اس نبی نے تجارت کیسے کی، یعنی وہ جب برسر اقتدار آئے تو کیا کیا، جب وہ طاقت میں آئے تو کیا کیا، اور سب سے بڑھ کر کہ ان کا دشمنوں سے اخلاق کیسا تھا، ان کا گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، ان کا غلاموں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا۔ یہ سیرت کے ہمارے لیے پہلو بڑے واضح پہلو ہیں جن کو ہمیں نظر کرنا چاہیے، جن کو ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، جن کو ہمیں پڑھ کے اپنی زندگی میں لے کے آنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، میری نبی کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی مکرم کا اخلاق
کہ ایک مرتبہ نبی کا گزر ہوتا ہے، حضور دیکھتے ہیں کہ کچھ غلام زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. جیسے نبی نے ان غلاموں کو دیکھا تو نبی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ غلام کہ جن کو لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، ان کو وہ سلام بھیج رہا ہے جن کو اللہ سلام بھیجتا ہے. وہ ہستی کہہ رہی ہے کہ اے غلاموں آپ پر سلام ہو. اب ذرا آپ خود سوچیں ان غلاموں میں خوشی کا ٹھکانہ کیا رہا ہوگا جن کو رحمت کل کہہ رہی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حیران ہو گئے وہ غلام، خوش ہو گئے، اور دل ہی دل میں وہ خوشی محسوس کر رہے تھے. تو ان میں سے ایک بڑا غلام جو تھا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ہمیں سلام کیا، آپ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آپ نے ہمیں سلام کیا. یا رسول اللہ ہماری ایک اور بھی خواہش ہے. کیا خواہش؟ کہا یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں کاش ہمارا گھر ہوتا تو ہم آپ کو دعوت دیتے کھانے کی. اللہ اکبر. تو رحمت کل نے کہا تو پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ دو نا دعوت. سبحان اللہ. کہا دعوت دو مجھے. اب وہ پریشان ہو گئے، کھانا تو انہوں نے سامنے رکھا ہوا تھا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں. وہ رحمت کل زمین پر بیٹھ کے انہیں غلاموں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. اور دیکھنے والوں نے جب دیکھا تو حضور نے کہا کہ اس اللہ نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا اور مجھے جو اخلاق کا اعلیٰ درجہ دیا وہی اعلیٰ درجہ یہ میرا اصلی نمونہ ہے کہ میں کسی میں فرق نہیں رکھتا. اور یاد رکھیں قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب اگر لوگ آپ کی طرف جمع ہیں، لوگ آپ کی طرف اکٹھے ہو رہے ہیں تو یہ صرف آپ کا اخلاق ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ خشک مزاج ہوتے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ اس انداز میں پیش نہ آتا. تو یاد رکھیں میرے دیکھنے والے عزیزوں، ناظرین، بزرگوں، ہمیں رسول کی زندگی کا ہر پہلو دیکھنا چاہیے. ہمیں اخلاق کے رسول کو دیکھنا چاہیے. اخلاق کا اعلیٰ نمونہ کہ جو دشمنوں کے ساتھ بھی جن کا اخلاق بلند ہو، کہ جو دشمن سے بھی انتقام نہ لے. اللہ اکبر. کسی بزرگ عارف کا جملہ ہے، وہ جملہ فرماتے تھے کہ بہترین انتقام کیا ہے؟ تو بزرگ عارف وہ جملہ کہتے تھے کہ بہترین انتقام یہ ہے کہ انتقام نہ لیا جائے. اور یہی بات فتح مکہ کے موقع پر میرے حبیب نے کی کہ جب قیدی بنا کے سامنے لایا گیا تو فوراً کہا کہ انہیں آزاد کر دو. ان کو اللہ نے آزاد پیدا کیا تو میں ان کو قیدی کیوں کروں؟ اس بات کا اثر ان قیدیوں پہ اتنا ہوا وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے اپنے رسول کی سیرت کو، کردار کو، سب کو دیکھنا چاہیے اور دیکھ کر اس پہ عمل کرنا چاہیے. دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں سیرت محمدیہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.